پیریڈز میں۔ نفل جو عمل کرے گا اللہ سے قریب ہوگا، جو نوافل کی کثرت کرے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ تو اس نفل پر عمل کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی علم کی راہ میں چلنے والی ایک بات ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اس میں ساری خوبیاں آ گئیں، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا محبوب اتنا سب تم کو دیا جتنا کسی کو نہیں دیا، اب اگر تم پھر بھی مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو کیا مانگو؟ وقل رب زدنی علما، تو اے کہو کہ میرے رب میرے علم کو اور زیادتی عطا فرما، مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ علم وہ چیز ہے کہ اللہ نے کو سب دیا، پھر بھی یہ اللہ نے سجیسٹ فرمایا قرآن پاک میں رب زدنی علما، اللہ میرا علم عطا، مجھے علم زیادہ عطا فرما، لیکن اس کی راہ میں ایک رکاوٹ آتی ہے یہ ساری پریکٹس کرنے میں۔ Am I too late? It's already 4 o'clock. ٹھیک ہے 5 minutes میں انشاءاللہ I will finish off. ہم اس کو کس طریقے سے انکلکیٹ کریں ان ویلیوز کو؟ اسکول میں بچے آتے ہیں، اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، ڈل بھی ہوتے ہیں، سلو لرنرز ہوتے ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز والے ہوتے ہیں، ایل ڈی چلڈرن ہوتے ہیں، فاسٹ ہوتے ہیں، شارپ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، مسچیویس ہوتے ہیں، ڈسلیکسکس ہوتے ہیں، ڈسگرافک ہوتے ہیں، ڈسکیلکولیا والے ہوتے ہیں۔ الگ الگ کیٹیگری اسٹوڈنٹس کی آپ نے پڑھی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کا۔ While dealing with them, when any of the students in the classroom situation he does some mischief and does not come under control, what is the first reaction? جب کنٹرول میں نہیں آتا ہے ٹیچر کیا ریئیکشن دیتا ہے اس پہ؟ پہلے تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو بلاؤ، ہیڈ ماسٹر کو کمپلین کرو، پنشمنٹ دو، بینچ پہ کھڑا کرو، واپس بھیج دو، کلاس کے باہر کھڑا کرو، بہت سارے ایسے میتھڈز ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یس اور نو؟ ہاں یا نا؟ میں نے کمپیئر کیا تھا کہ ہم ڈاکٹرز ہیں، ٹیچر کے روپ میں ہم کیا ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں۔ اب اپنے آپ کو کمپیئر کرو ڈاکٹر سے۔ ہم صرف اچھے بچوں کو آگے بٹھانا چاہتے ہیں، جو شارپ بچے ہیں ان کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ آگے۔ جو شرارت کرتے ہیں ان کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ پیچھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اچھوں کو ہی پسند کر رہے ہیں، بروں کو نہیں۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں میں معلم ہوں۔ حضور کس طرح تعلیم دیتے ہیں میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر چاہتے ہو کہ کوئی اچھا بن جائے تو اس کو کیسے آپ کو شیپ اپ کرنا پڑے گا۔ ایک شخص، ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لسن کیئرفلی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ، واٹ اے اسٹوپڈ کوسچن! اور بھی کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے۔ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام نے تلوار نکالی۔ ہمارا بھی کوئی اسٹوڈنٹ اگر ایسا بولے فوراً مولا بخش باہر نکلے گا نا، ڈنڈا۔ پیرنٹس کو بلاؤ، ہیڈ ماسٹر پتا آپ کو مس کیا بولا؟ پتا نہیں اس کے گھر میں کیسے لوگ ہیں، اخلاق ہے نہیں ان کو، کیسی کیسی سوسائٹی سے چلے آتے ہیں، کیسے کن لوگ کو ایڈمیشن دے دیا، نکال دے اس کو، سب کو خراب کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ کیا بولا؟ مجھے زنا کی پرمیشن دیجیے۔ صحابہ نے بھی تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دے اس کی گردن ماروں، یا آپ کے سامنے ایسی بات کر کیسے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، میں اس سے بات کروں گا۔ سرکار نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ۔ قریب ہوا، حضور فرماتے ہیں اور قریب آؤ، پھر قریب ہوا، پھر میرے آقا نے فرمایا اور قریب آؤ، پھر قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا جانتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک قدم مبارک سے لگ کے بیٹھ گیا، بالکل حضور کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے مل گئے۔ قریب کیا اس کو، کیسے کو؟
جس نے ایسی بات کہی تھی، قریب کیا. فرمایا اب بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ کہا سرکار یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. حضور نے کسی بھی غصے کا مظاہرہ نہیں کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن، جو عمل تو کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے یہی اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو پسند کرے گا؟ کہا نہیں. تیری خالہ کے ساتھ؟ نہیں. تیری بہن کے ساتھ؟ کہا حضور بالکل نہیں. فرمایا جو عمل پھر تیری ماں، تیری خالہ، تیری بہن کے ساتھ تو پسند نہیں کرتا، وہی اگر تو کسی کے ساتھ کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ ہوگی، تو وہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ اس طرح پھیرا، کہا جا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ اس عمل کی محبت ہی میری سینے سے نکل گئی. اب جب وہ جانے لگا کہا حضور اب یہ عمل کبھی نہیں کروں گا. حضور مسکرائے، صحابہ سے فرمایا تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے نا، اس وقت قتل کرتے تو جہنم میں جاتا، اب جنت میں جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو برے کو پہلے قریب نہیں کرو گے تو اس کو دین کیسے دو گے؟ بھگانے کے چکر میں ہو، پڑھتا نہیں ہے جانے دو، اس کو نکال دو. ارے یہ تو صرف اس نے بات کی تھی، صرف بات کی تھی. ایک دیہاتی آیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں. اور دیہات کے لوگ ہوتے کیسے آپ کو معلوم ہے، ان کو کوئی مینرز تو ہوتے نہیں ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے دیہاتی بچے آتے ہیں، ان کو مینرز نہیں ہوتے ہیں. اب اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، مسجد میں بیٹھ گیا اور حضور وہاں پر موجود ہیں. مسجد نبوی شریف میں پیشاب، جیسے بیٹھنے لگا صحابہ ارے ارے ارے، حدیث شریف میں ایسا کہ صحابہ ارے ارے کیا کرو. اب وہ بیٹھ چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رک جاؤ، رک جاؤ، مت روکو اس کو. اب اس کی حاجت وہ کرنا چاہتا ہے اسے کر لینے دو. مسجد نبوی شریف میں اس نے پیشاب کیا، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اب ذرا پانی لاؤ، یہاں پانی ڈال کے اس کو صاف کر دو. صاف کر دیا گیا. اس کے بعد میرے آقا نے اس کو بلایا، کہا کہاں سے آئے؟ کہا میں حضور فلاں دیہات سے آؤں. فرمایا سنو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز، تلاوت، عبادت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسی چیز جو پیشاب جیسی چیز، ناپاک چیز ایسی یہاں نہیں کرنا، آئندہ اس کا خیال رکھنا. وہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم میں نے حضور سے زیادہ بہتر سمجھانے والا زندگی میں نہیں دیکھا. اس کے بعد اس نے اس عمل سے توبہ کر لی. توبہ کر. حضور معلم ہیں، ہم بھی معلم ہیں. کیا ہم اس طرح کی محبت بانٹتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کلاس میں پیشاب کرنے دیجیے، لیکن اگر کسی سے خدا نہ خواستہ ایسا عمل ہو جائے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا، یہ حضور کی سنت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹو ریلیٹ ماڈرن ایجوکیشن ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ہم ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے. ہم صرف اچھے کو آگے بٹھاتے ہیں نا، ڈاکٹر میں ہمیں فرق کیا آپ دیکھیے. پیشنٹ آیا، ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سردی ہے. ڈاکٹر نے کچھ لکھا، پرسکرپشن دے دیا، پیشنٹ چلا گیا. 2 دن کے بعد وہ آیا، کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو بخار آ گیا، اس دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا لیٹ جاؤ. بخار دیکھا، سینہ چیک کیا، کہا تم کو تو انفیکشن ہے، اب تم کو انجیکشن دینا پڑے گا. ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن دیا. پہلے دن جب وہ آیا تھا بیماری کم تھی تو ڈاکٹر نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، صرف دوا لکھ کے دے دی. جب بیماری زیادہ ہو گئی ڈاکٹر نے قریب کیا اور اس کو پرسنلی اس پر اٹینشن دیا. ریمیڈیل ٹیچنگ کرتے ہیں نا تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کو ابھی کام نہیں ہے کہ ایک پیریڈ زیادہ آفٹر اسکول آورز ایکسٹرا. ذرا ڈاکٹر کو دیکھو کہ جب بیماری بڑھ گئی تو اس نے کیا کیا، اس پر زیادہ اٹینشن دیا، اس کو قریب کیا. 2 دن کے بعد پھر وہ نہیں آ سکا، اس کے ریلیٹیوز آ گئے. ڈاکٹر صاحب وہ تو پڑا ہے گھر میں، اٹھ ہی نہیں سکتا، زیادہ تکلیف ہو گئی. تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں آتا. پیرنٹس آتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا وہ بچہ اسکول میں نہیں آتا ہے، یا کسی نے کہا آ کر کے نہیں آتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں ابھی میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں مجھے لے چلو، میں اس کے گھر جاؤں گا، اس کو گھر جا کے دیکھوں گا اس کو کیا تکلیف ہے.
پتا ہے نا ایسا. ڈاکٹر وہاں پہنچا. اب ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ اس وقت ٹریٹمنٹ گھر پہ پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا اس کو ایڈمٹ کرو. تو گھر والے کہ اچھا ایڈمٹ کیوں؟ کہا دیکھو ایڈمٹ کرو گے تو میری نگرانی میں رہے گا, زیادہ قریب کرنا پڑے گا, بیماری بڑھ گئی ہے تو اب مجھ سے اس کو زیادہ قریب کرنا چاہے, اس کو دور رکھنا مناسب نہیں ہے. زیادہ قریب کیا. جس کو پڑھنے نہیں آتا اس کو ایک دم بیک بینچ پہ ہم بٹھا دیتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جس کو تکلیف زیادہ ہے اس کو زیادہ قریب کرتا ہے. پھر بھی اچھا نہیں ہوا تو اب آئی سی یو. ڈاکٹر کہتا ہے ناؤ آئی سی یو. یس آئی سی یو. اینڈ ناٹ اونلی آئی سی یو مائی سیلف پرسنلی بٹ مائی ہول ٹیم ول سی یو ناؤ. پوری ٹیم لگے گی اس کو. الگ الگ بیماری کا علاج کریں, سب الگ الگ مل کے علاج کریں گے, لیکن تجھے بچائیں گے ہم, تجھے ایسے مرنے نہیں دیں گے. اور پھر بھی اگر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ وہ اب مرنے ہی والا ہے, بچے گا نہیں, تب بھی ڈاکٹر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا, بلکہ کم سے کم پین کلر دے کے اس کے درد کو کم کرتا ہے تاکہ پیسفل مر سکے. اس کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا. ہم تو جلدی جلدی بھاگ کے پرنسپل اس کو نکالو کلاس میں سے, ہاں یہ بہت پریشان کرتا ہے, یہ کلاس میں رہے گا تو میری کلاس ٹیچرشپ نکال دو. میں نہیں کر سکتی اس کو. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں دو. بہت کچھ ہے, بہت سارے ایگزامپلس, بہت سارے سبجیکٹس, بہت سارے ٹاپکس ہیں, لیکن آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس عبادت کو سمجھنے کی, اس کو کرنے کی, اس کو عبادت سمجھ کر کرنے کی, اور اللہ کا شکر کرنے کی توفیق دے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کے مطابق پیشہ دے کر ہمیں روزی کا ذریعہ دے کر ہم پر احسان کیا ہے. اور مینجمنٹ والے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہم نے ایک ایسی انڈسٹری پیدا کی ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساتھی. یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساتھی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہ معلم یہ نہ پوچھو تمہیں کیا دیتے ہیں, یہ معلم یہ نہ پوچھو تمہیں کیا دیتے ہیں, زیست دیتا ہے خدا اور یہ بنا دیتے ہیں, زندگی دیتا ہے خدا اور یہ بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے بنانے والا بنا کے بھیجا ہے. اللہ ہمیں بننے اور بنانے دونوں کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم.